السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام القدوس کے بارے میں پڑھیں گے۔ قدوس جو نہایت پاکیزہ ہے، ہر نقص سے، ہر عیب سے، ہر کمی سے، ہر طرح کے شرک سے، ہر طرح کی خطا اور نسیان سے۔ وہ جو اپنی ذات میں بابرکت ہے، عظیم ہے، اسی کے آگے زمین و آسمان کی ہر چیز چھٹی ہوئی ہے۔ ہمارا اس کے ساتھ کیا تعلق ہونا چاہیے، اس پر کیسا ایمان ہونا چاہیے، کیسا اعتماد ہونا چاہیے، تو آج ہم اس پر انشاءاللہ بات کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدوسیت کا اظہار فرشتوں نے بھی کیا تھا۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ فرشتوں نے کہا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 میں ہے، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، کہ ہم تیری تعریف کے ساتھ ہر عیب سے تیرا پاک ہونا بیان کرتے ہیں اور تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ تسبیح میں ہر عیب سے پاک بیان کرنا اور تقدیس میں پاکیزگی اور طہارت کا اظہار کرنا مقصود ہے۔ قدس کے معنوں میں طہارت اور پاکیزگی بھی آتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ القدوس ہے، وہ جو خود اپنی ذات میں، صفات میں، اپنے افعال میں، ہر چیز میں پاک ہے اور ہر عیب سے بالا تر ہے، اور اسی طرح وہ پاک کرنے والا بھی ہے، جیسا کہ جنت کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے جو پاکیزگی کا مقام ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو قدرت کے باوجود شراب ترک کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کو ضرور جزیرۃ القدس یعنی پاکیزگی کے مقام یعنی جنت کی شراب پلاؤں گا۔ اور جو ریشم کے باوجود قدرت رکھنے کے، یعنی وہ خرید سکتا ہے، پہن سکتا ہے، لیکن وہ اس کو ترک کر دیتا ہے، یہ جو ہے الفاظ یہ مردوں کے لیے خاص طور پر ہیں، تو میں ضرور اس کو جزیرۃ القدس یعنی پاکیزگی کے مقام جنت میں سے ریشم پہناؤں گا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام کا نام بھی روح القدس ہے۔ قُلْ نَزَلَّهُ روح القدس من ربک بالحق، کہہ دیجئے اسے روح القدس نے رب کی طرف سے حق کے ساتھ تھوڑا تھوڑا نازل کیا ہے۔ اسی طرح تقدیس کا مطلب تطہیر ہے، یعنی پاک کرنا ہے، جیسا کہ ہم نماز میں دعا کرتے ہیں، اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللہم اغسل خطایای بالماء والثلج والبرد، کہ اے اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان ایسی دوری کر دے جیسی تو نے مشرق اور مغرب کے درمیان میں کی ہے۔ اے اللہ مجھے گناہوں سے پاک کر دے جیسے صاف کپڑا میل کچیل سے پاک کیا، مطلب اس کو جو کپڑا سفید ہوتا ہے وہاں سے اس میں سے میل کچیل سے اس کو صاف کر دیا جاتا ہے۔ اے اللہ میرے گناہوں کو پانی، برف اور اولوں سے دھو ڈال۔ اب کسی چیز کو پاک کرنے کے 3 درجے ہوتے ہیں، اس کو دور رکھنا، اس کو دور کرنا، یعنی اس چیز سے دور کرنا جو اس کے لیے ناپاکی کا سبب ہے، گندگی کا سبب ہے۔ دوسرے نمبر پر گندگی کو ہٹا دینا، جیسے یہاں پر کہا گیا ہے کہ مجھے گناہوں سے پاک کر دے، یعنی جس طرح میلا کچیلا جو کپڑا ہے وہ پاک کیا جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے کہ اس کو دھونا اور صاف کرنا، تو میرے گناہوں کو برف سے، پانی سے اور اولوں سے دھو ڈال۔ تو اسی طرح ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے گناہوں کو دھو ڈالے اور ہمیں ہر طرح کے عیب اور ان چیزوں سے بچائے جو ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں شرمندگی کا باعث بننے والے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔
انسان جو ہے وہ ہمیشہ سے اپنی فطرت میں غیر پسند ہے، خیر پسند ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو خیر اور بھلائی پر پیدا کیا، اس لیے اپنی ذات میں اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ وہ کسی ایسی ہستی کو جانے جو ہر عیب سے پاک ہو۔ انسان اپنی ذات میں پرفیکشن کی تلاش میں ہوتا ہے، اور وہ کیا کرتا ہے، وہ بندوں کے اندر بھی یہ صفات ڈھونڈتا ہے کہ اس کا تعلق ایسے بندوں سے ہو کہ جن کے اندر کوئی عیب نہ ہو، کوئی خطا نہ ہو، کوئی غلطی نہ ہو، کوئی کمی کوتاہی نہ ہو۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ساری صفات تو صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اندر ہی ہیں۔ تو اس لیے جب انسان کا تعلق اللہ تعالیٰ سے صحیح طور پر نہیں ہوتا تو وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچانتا، تو پھر دنیا میں جب وہ صفات لوگوں کے اندر یا پھر مخلوق کے اندر تلاش کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اس کو پھر مایوسی ہوتی ہے، اور یہ جو چیز ہے یہ اس کے لیے پریشانی کا باعث بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو مایوس نہیں کیا، اس نے قرآن مجید میں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے اپنا ایسا تعارف کروایا کہ جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہی وہ رب ہے جو ہر طرح سے پاک ہے، ہر طرح کے نقائص سے، ہر طرح کے شرک سے، ہر طرح کی کمی سے، ہر طرح کی کمزوریوں سے، اور ہر طرح کی بھول چوک سے، اور یہ صرف اسی کی ذات ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے جب انسان دنیا سے پریشان ہوتا ہے اور لوگوں کی بہت سی چیزوں سے اسے مایوسی ہوتی ہے تو پھر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، اور پھر جب انتہائی پاکیزگی کے تصور کے ساتھ اس کی طرف راغب ہوتا ہے تو حقیقی معنوں میں اس کے دامن میں پناہ لیتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو پاک کرے گا۔ پھر اسی طرح جو دوسروں پر ظلم نہیں کرتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو پاک کرتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود پاک ہے اور وہ پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر شرک سے بھی پاک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور پھر اس کے لیے لوگوں نے، انسانوں نے جتنے بھی قسم کے جو ہیں انداز یا شرکا جو ہیں بیان کیے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب سے بھی پاک ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ ان لوگوں نے جنوں کو مطلب اللہ کا شریک بنا دیا، حالانکہ اللہ ہی نے ان کو پیدا کیا، اور جس کو اللہ نے خود پیدا کیا وہ اللہ کا شریک تو نہیں ہو سکتا نا۔ پھر بغیر علم کے اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں گھر ڈالیں۔ جو کچھ لوگ یہ بیان کرتے ہیں اللہ ان سب سے پاک اور بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر طرح کے شریکوں سے پاک ہے، یعنی کہ اس کی ذات اتنی بلند، اعلیٰ و عرفہ ہے کہ اس کو کسی بھی مددگار کی ضرورت نہیں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر کمی اور ہر نقص سے پاک ہے، جیسے موت سے پاک ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَتَوَکَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اس ذات پر بھروسہ کیجئے جو ہمیشہ سے ہے اور اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ انسان چونکہ اپنی ذات میں کمزور ہے، انسان محتاج ہے، تو اس لیے وہ چاہتا ہے کہ وہ کسی ایسے سہارے کو پکڑے، اپنی مشکلات میں کسی ایسے کو تھامے کہ جو واقعی اس کو سہارا دینے والا ہو اور وہ کبھی بھی ختم نہ ہو۔ تو جب انسانوں کے اندر ایسے سہارے تلاش کرتا ہے، انسانوں کے اندر ایسے مددگار چاہتا ہے، تو ظاہر ہے پھر انسان تو کمزور ہے، دنیا کی ہر چیز فنا ہونے والی ہے، اس لیے اگر انسان ان میں سے کسی بھی چیز کے اوپر بھروسہ کرتا ہے تو وہ ایک نہ ایک دن سب کچھ ختم ہونے والا ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ہستی پر یعنی اپنی ذات پر توکل کا حکم دیا ہے، اور ساتھ ہی فرمایا کہ وہ اللہ وہ ذات ہے کہ الذی لا یموت، کہ جس کو موت نہیں آئے گی، پھر اسی طرح اسے اونگ اور نیند بھی نہیں آتی۔ تو اس لیے جب رات کو تمام لوگ سو جاتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہیں سوتے۔ انسان جو ہے دیکھیں زیادہ سے زیادہ کتنا جاگ سکتا ہے، اور اگر کوئی کسی کی مدد دل و جان سے بھی کرنا چاہے تو وہ نہیں کر سکتا، اپنی کمزوریوں کی وجہ سے، اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے۔ لیکن اسے ایک ایسی ہستی چاہیے
کہ جو ان کمیوں سے پاک ہو، اور وہ صرف کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی ذات ہو سکتی ہے، اس لیے اسی پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ اس کو ہم چاہیں تو دن میں پکاریں، چاہیں تو ہم رات کو پکاریں، وہ ہر حال میں سنتا ہے، وہ ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں ہوتا، اور وہ ہر وقت سنتا ہے۔ وہ اونچی آواز سے بھی سنتا ہے اور وہ آہستہ آواز سے بھی سنتا ہے۔ وہ دکھی دلوں کی پکار بھی سنتا ہے، اور تمام حالات میں عام حالات میں جب بندہ اسی کو پکارتا ہے وہ اس کو سنتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ہر ظلم سے پاک ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، اگر وہ ذرہ نیکی کا ہوتا ہے تو اسے کئی گنا بڑھا دیتا ہے، اور وہ اپنے پاس سے بہت بڑا اجر عطا کرتا ہے۔ یعنی بندوں کی کوششوں کو، نیکیوں کو اپنی رحمت سے قبول کرنے والا ہے۔ اور وہ کس طرح قبول کرتا ہے؟ کیونکہ کوئی ایک قدم آگے بڑھتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی طرف 10 قدم آگے آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کسی مومن سے ایک نیکی کا بھی ظلم نہیں کرے گا، یعنی کہ اگر کسی نے کسی وقت ایک چھوٹی سی بھی کوشش کی ہے تو وہ اس کو بھی قبول کرتا ہے اور اس کو ضائع نہیں کرتا۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ جب ہم بہت دعائیں مانگتے ہیں اور ہماری دعائیں سنی نہیں جاتی، یا بعض اوقات ہم بہت عبادت کرتے ہیں یا صدقہ خیرات کرتے ہیں، اور پھر اس کے بدلے میں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا کوئی کام ہو جائے یا پھر جو دعا ہم کر رہے ہیں وہ قبول ہو جائے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ نتائج بعض اوقات ہماری مرضی کے خلاف آتے ہیں، تو اس وقت پھر انسان سمجھتا ہے کہ شاید اس کی دعا قبول نہیں کی گئی، یا پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی نیکی کو قبول نہیں کیا، یا پھر اللہ تعالیٰ اس کی سن نہیں رہا۔ تو ایسا نہیں ہوتا۔ جیسا کہ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سنتا تو ضرور ہے، ہاں قبولیت کے پھر کیا ہوتا ہے کہ مختلف طریقے ہیں۔ ایک تو یہی ہے کہ انسان جو مانگے وہی اس کو مل جائے، لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ انسان ایک ہماری چاہت ہوتی ہے اور ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف ہمیں دیکھ کر ہمارے لیے فیصلے نہیں کرتا، وہ ساری کائنات کو سامنے رکھ کر ہر ایک کو اس کا حق دیتا ہے۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ایک چیز کو ہم اپنے طور پر اپنے لیے بہت اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک وہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتی۔ تو بعض اوقات جو مانگتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ دے دیتا ہے، اور بعض اوقات وہ نہیں دیتا، مگر کچھ ضائع نہیں ہوتا، اور وہ اس کی بجائے اس کی کیا کرتا ہے، کوئی مصیبت ڈال دیتا ہے جس کا کہ انسان کو خود بھی نہیں پتہ ہوتا کہ وہ آگے آ رہی ہے۔ اور بعض اوقات نہ تو دعا قبول ہوتی ہے، تو اس طرح جس طرح مطلب ہم چاہتے ہیں کہ اس طرح قبول ہو، تو اور نہ ہی کوئی پریشانی ٹلتی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ان سب دعاؤں کا جواب آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیتا ہے۔ اور وہ دن ہوگا کہ جب انسان ایک ایک ذرے جیسی نیکی کا بھی محتاج ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے، اسے اپنے بندوں کے اعمال نہیں چاہیے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم ہم پر کوئی مشکل آتی ہے تو ہم اس وقت اپنی عبادت میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ ہاں یہ تو ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے انسان کو کرنا چاہیے، لیکن اگر ہم کوئی یہ سمجھے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو بندوں کی کسی عبادت کی ضرورت پیش آ گئی ہے، تو اس لیے اس نے بندوں کے رزق میں کمی کی یا کسی اور چیز میں، تاکہ وہ عبادت کے ذریعے اللہ کو راضی کر کے وہ کمی پورا کر سکے، تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کسی کا کچھ بھی عمل، کوئی بھی عبادت نہیں چاہیے۔ ہاں اگر انسان صبر کرتا ہے، اپنی ذات کے لیے کوشش کرتا ہے، تو اپنے فائدے کے لیے شکر کرتا ہے، تو اپنے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے بھی پاک ہے کہ کوئی اس کا نقصان کرے یا اس کو کسی قسم کی کوئی اذیت پہنچا سکے۔ یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پاکیزگی اور بلندی، اور اس پر کا مطلب ہر عیب سے، ہر کوتاہی اور ہر کمی سے پاک ہونا۔ تو جب ہم یہ جان لیں کہ ہمارا رب ایسا ہے
تو پھر ہمیں اس کی طرف اور تیزی کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے، اس پر بھروسہ کرنا چاہیے، اس کا دامن تھام لینا چاہیے اور اس سے خوب دعائیں کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس نام کے ساتھ خاص طور پر اپنے رکوع اور سجدے میں دعا کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہجد کے وقت جب قیام کی حالت میں ہوتے، رات کو اٹھتے تو 10 بار اللہ اکبر، 10 بار الحمدللہ، 10 بار سبحان اللہ و بحمدہ، 10 بار سبحان الملک القدوس، 10 بار استغفر اللہ اور 10 بار لا الہ الا اللہ، پھر 10 بار یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من ضیق الدنیا و ضیق یوم القیامت، کہ اے اللہ میں دنیا اور قیامت کے دن کی تنگی سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اے اللہ میں اپنے آپ کو تیری حفاظت میں دیتا ہوں کہ دنیا میں مجھ پر حالات تنگ ہوں یا قیامت کے دن مجھ پر کوئی تنگی ہو۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز شروع کرتے تھے تو عام طور پر ہم سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر تو پڑھتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس نام کے ساتھ ذکر کم کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اس بات کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ تو رکوع اور سجدے کے علاوہ چلتے پھرتے جب دل گھبرانے لگے اور دل پر یہ بوجھ آنے لگے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے ناراض ہے، تو فوراً تصور میں لائیں کہ وہ القدوس ہے، کبھی ظلم نہیں کرتا اور اس کا کوئی فیصلہ کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتا، تو انشاءاللہ وہ دل کا بوجھ ہٹ جائے گا۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ عام حالات میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف اور تسبیح کرتے رہنا چاہیے اور اپنے خیالات کو، اپنے عقائد کو ہر طرح کے شرک کی نجاست سے پاک رکھنا چاہیے اور اپنے تمام اعمال کو اللہ کے لیے خالص کرنا چاہیے۔ یعنی جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ پاک ہے تو وہ پاک چیز کو ہی قبول کرتا ہے، تو ہمیں اپنی جسمانی، روحانی، ذہنی اور سوچوں تک کی صفائی اور اپنی نیت کی بھی صفائی رکھنی چاہیے۔ اس طرح ہمیں اپنے دلوں کو بھی پاک کرنا چاہیے بغض اور حسد اور نفرت سے اور بندوں کے بارے میں بدگمانی سے اور طرح طرح کے گناہوں سے۔ تو جب انسان کے دل پر گناہ چھا جاتے ہیں تو انسان کا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اپنے آپ کو ہمیں اخلاقی برائیوں سے جیسے کہ جھوٹ، غیبت، طعنہ زنی اور اسی طرح کی ایک ایسی زبان کی خرابیوں سے بھی محفوظ رکھنا چاہیے تاکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب نہ بنے۔ اسی طرح عبادت میں جسمانی اور لباس کی طہارت کا بھی خیال رکھنا چاہیے، وضو اور غسل کے ذریعے طہارت کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اس کے علاوہ پھر مال میں پاکیزگی اختیار کرنی چاہیے، حلال طریقوں سے کمانا چاہیے اور اس مال کی زکوٰۃ بھی ادا کرنی چاہیے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اس کے اس مقام کو سمجھیں اور اپنی زندگی میں بھی پاکیزگی لانے کی کوشش کریں۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام